اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت بےہودگی کیا کرو، کیا جب کہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 ہے، جسے حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ اس وقت قرآن حکیم کا غلبہ تھا، اس کا حل ان کافروں نے یہ نکالا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو۔ اور اب بھی جو مغرب ہے، دنیا ہے، کافر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ قرآن کہ ان کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ غالب ہے۔ اس وقت کیوں غالب ہوئے مسلمان؟ کیونکہ وہ قرآن سنتے تھے، اور انہوں نے یہ حل نکالا، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا، اور ہمیں یہ حکم دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو تم اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے تم پر رحم ہوگا۔ یعنی اللہ کی رحمتیں اسی صورت میں تم پر نازل ہوں گی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یکسوئی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔ یہ عمل کرنے سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں نازل ہوں گی۔ اچھا، اس پہلی آیت میں کہا گیا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کافروں نے کہا تھا اس قرآن کو مت سنو۔ یہاں پہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے فاستمعوا لہ، تو پھر بڑی توجہ سے اسے سنو۔ حکم دوسرا کیا، وانصتوا، اور خاموش رہا کرو۔ پہلی آیت کافروں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اور وہ غالب نہیں آ سکے، قرآن غالب ہو گیا۔ اس آیت میں کہا گیا اگر تم یہ طرز عمل اختیار کرو گے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ سورہ اعراف کی آیت 205، اسلام جو ہے اس نے غالب ہونا ہی ہے، بہت ظلمات کے بعد بھی وہ غالب ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں تھے ممتاز مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس وقت ہم غور کرتے ہیں، نہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، دوسرے مشغلوں میں پڑے ہوئے۔ تو قرآن حکیم کی طرف آؤ، یہ زندہ کتاب ہے، اس کو لے کر تم زمانے میں ممتاز ہو سکتے ہو، غالب ہو سکتے ہو، یہ اللہ کی شرط ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آخری وقت میں کیا ہوگا۔ صادق المصدوق کی حدیث مبارکہ سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور آ رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے، قرآن حکیم کی تعویل اس انداز میں کریں گے جو ان کا اپنا مطلوب ہوگا،
اور وہ باتیں تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ وہ علامہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین سمجھ رہا ہوگا، نئی تعویلیں کریں گے اور گڑی ہوئی حدیثیں بیان کریں گے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ اہل علم جو ہے وہ صحیح احادیث اور قرآن حکیم لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے، بلکہ تفرقہ اور فضائل کی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کو اصل مقصد سے دور کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں تم نے نہیں سنی ہوں گی، یعنی یہ جو وہ حدیثیں بیان کریں گے کسی صحابی نے نہیں بیان کی ہوگی، اس سے پہلے تمہارے علم میں نہیں ہوں گی، نماز تمہارے ماں باپ کے علم میں ہوں گی، یعنی تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کے علم میں یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ اس قماش کے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6 ہے۔ اللہ کے بندو، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کو خود نہ پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اکثریت جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں وہ دعوت دین نہیں بلکہ فرقے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، قرآن حکیم کی طرف آؤ، لوٹ کر آؤ، اور جو یہ کہہ رہا ہے اس کو سنو، اس کے مطابق عمل کرو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ رحم کرے تو رحم کی صورت ایک ہی ہے کہ قرآن حکیم کی طرف آ جاؤ، اللہ کرم کرے گا، اللہ فضل کرے گا۔ یہ جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے وہ صرف اسی صورت میں بدل سکتی ہے کہ ہم قرآن حکیم کی طرف لوٹ آئیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔